الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ خلاصہ پارہ نمبر 25۔ مشرکین اور کفار انکار کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے قیامت ہے۔ وہ کہتے قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم میرے پاس ہے، اور جو پھل غلاف میں بند ہے اس کو میں جانتا ہوں، اور جو کسی مادہ کا حمل ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، اور کب جنے گی یہ بھی میں جانتا ہوں۔ انسان پر اچھے احوال آئیں تو خوشی کا موقع ہو تو تکبر کرتا ہے، اور جب برے احوال آئیں تو عاجزی کرتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اور خود انسانی جسم میں ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ ادنا شعور اور عقل رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کو دیکھیں، پاؤں کو دیکھیں، کتنی عمر گزر جانے کے بعد کوئی گھسا ہوا نہیں، پرانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بڑھاپا مزید دیتے ہیں تو یہی اعضاء کام کرنے میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ تم دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح طاقت دیتا ہے اور پھر کس طرح واپس بھی لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان فرمائیں۔ سورۃ الشورى، کیونکہ اس سورہ میں مشورے کا ذکر ہے اس لیے سورہ کا نام ہی سورہ شورى رکھ دیا گیا۔ آسمان پر اتنے ملائکہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آسمان چر جائے گا، ٹوٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آسمان پر کتنے ملائکہ ہیں۔ اب آپ ایک جبرائیل کو دیکھیں جس کے 600 پر ہیں، وہ اپنے 2 پر پھیلائیں تو مشرق اور مغرب اس میں سما جائے۔ باقی ملائکہ کتنے ہوں گے مگر اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرماتے، کفار مشرکین آپ کی بات نہ مانتے، استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے۔ آپ فرماتے کہ میں نے تم سے پیسے نہیں مانگے، مال نہیں لیتا، میری تمہاری قرابت ہے، رشتہ داری کا خیال کرو، چاہیے یہ کہ تم مجھے نبی مان کر میری اطاعت کرو، اب کم از کم رشتہ داری کا لحاظ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے بہتر ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے معاملات سبھی باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر ظلم ہو تو بدلہ اتنا لیتے ہیں جتنا ظلم ہو، ورنہ معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو ملے گا وہ آخرت کی نعمتیں ہیں اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین پر بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، دینے والے اللہ ہیں۔ اللہ جو چاہیں عطا فرمائے، جسے چاہیں بیٹیاں عطا کریں، جسے چاہیں بیٹے عطا کریں، جب چاہیں اور جسے چاہیں جوڑے عطا کریں، جب چاہیں تو بانجھ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے فرمایا، اور اگر اللہ تعالیٰ پہلے بیٹی عطا فرمائے تو ترتیب قرآنی ہے، اس پر خوش ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ پہلے بیٹا عطا فرمائے تو اس پر بھی خوش ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا پہلا قاسم، جس کی نسبت سے آپ کو اہل قاسم کہا جاتا، یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ بیٹا ہو یا بیٹی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ بشر سے گفتگو کریں تو 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے الہام ڈال دیں۔ نمبر 2، پس پردہ بات کریں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج کر وہی بھیج دیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چوتھا طریقہ، اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا کر آمنے سامنے گفتگو فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا اور گفتگو بھی ہوئی۔ کیسا دیدار تھا؟ نہ ہم تشبیہ دے سکتے ہیں اور نہ ہم اس کی مثال دے سکتے ہیں اور نہ اس کو سمجھا سکتے ہیں، بس اعتقاد رکھنا اور ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ عام طور پر گفتگو کرنے کے یہی طریقے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس طرح گفتگو فرمائی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے۔ سورۃ الزخرف، الزخرف کہتے ہیں سونے کو، اس میں سونے کا تذکرہ ہے، اس لیے سورہ کا نام ہی سورۃ الزخرف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اس کتاب کی قسم ہے جو بالکل واضح ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ کتاب کا واضح ہونا اس بات سے کتاب ہدایت ہے، کتاب نصیحت ہے۔ جہاں تک تعلق احکام کا ہے، اس میں اجتہاد بھی ہے، آسان بھی ہیں اور مشکل بھی ہیں۔ نصیحت کے اعتبار سے قرآن بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مشرکو، تم کتنے عجیب لوگ ہو کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے کہتے ہو کہ بیٹیاں ہیں، یعنی ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے ہو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی جائے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی تو تمہارے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، تم پریشان ہوتے ہو اور ایسے گھٹ گھٹ کے مرنے لگتے ہو اور انہیں زندہ درگو کرنے پر آمادہ ہو۔ کیسی عجیب تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ بیٹا اور بیٹی ہر قسم کی اولاد سے پاک ہے۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کہ کس طرح توحید کو بیان کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی توحید کی بات کرتے تو مشرک کہتے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں۔ پھر ان کو یہ مثال دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کہ ان کے والد مشرک تھے، انہوں نے اپنے والد کو چھوڑ کر توحید بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ نے ستایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنگ ہو کر طائف تشریف لے گئے، وہاں اپنے دین کی دعوت دی تو طائف کے قریش کہنے لگے کہ اللہ نے وحی نازل کرنی تھی تو تجھ غریب پر نازل کی، یہ کسی مالدار شخص پر آنی تھی، بڑے آدمی پر آتی، یہ الیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بات سمجھائی کہ دیکھو، رحمت عامہ جو رزق ہے یہ تقسیم اللہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو رحمت خاصہ جو نبوت ہے تمہاری تقسیم کے مطابق تھوڑی ہوگی، اللہ جس کو چاہتے ہیں نبوت عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص ضد کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان کو مسلط فرما دیتے ہیں جو اسے نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا۔ یہ مسلط کیا گیا اس کی اپنی بد اخلاقی، بد کرداری اور ضد و رنا کی وجہ سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اپنے پیغمبر نبیوں کے صفے میں وہی درج ہے جو آپ فرماتے ہیں، معراج کی رات جب انبیاء کرام سے ملاقات کی تو آپ پوچھیں جس توحید کی دعوت آپ دے رہے ہیں، اسی توحید کی دعوت پہلے بھی انبیاء کرام دعوت دیتے رہے تو توحید کی دعوت دینے میں مشترک ہیں، اور ہم نے اللہ کے سوا کوئی اور ایسا خدا نہیں بنایا کہ جس کی عبادت کی جائے۔ پھر آگے بتایا گیا کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ اور تم سب جہنم کا ایندھن بنو گے۔ تو اشکال کیا تھا؟ ایک کافر نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پوجا کرتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی مثال مت دو، وہ نبی ہیں اور نبی شرک سے بیزار ہیں۔ یہاں اس بات سے مراد ہے کہ وہ بت جو پتھر کے تم نے بنائے ہیں اور وہ لوگ جو خود کہیں کہ ہماری عبادت کرو۔ نبی تو غیر اللہ کی عبادت سے روکتے تھے، تو نبی کیسے جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ اللہ کے بیٹے ہونے کی نفی کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اولاد سے پاک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں محمد اس کی عبادت کرتا۔ اللہ کا بیٹا ہی نہیں ہے تو کیوں غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ سورۃ الدخان، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، چونکہ اس سورہ میں دھوئیں کا ذکر ہے دخان کا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الدخان ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے برکت والی رات یعنی لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، پھر آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب کفار قریش نے مخالفت کی اور مخالفت میں کفار بہت آگے نکل گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمائی، ان پر قحط آیا اور قحط ایسا کہ ان کو کچھ بھی کھانے کو نہ ملے، ہڈیاں کھانے پر اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ جب آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو بھوک کی وجہ سے دھواں نظر آتا اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا منگوائی کہ ہم سے قحط دور ہو جائے، ہم سے تکلیف دور ہو جائے اور ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اور قحط دور ہو گیا، ان کی تکلیف ان سے دور ہو گئی۔ تو ظالم پھر انکار کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اللہ کے بندوں، اسرائیلی جو خدا کے بندے ہیں ان کو میرے حوالے کر دو، میں امانت دار پیغمبر ہوں۔ فرعون نہیں مانا، الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیں۔ وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر سمندر کراس کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو بچا کر وہاں سے لے گئے۔ پھر آگے بتایا کہ کفار کے لیے دردناک عذاب ہے، درخت زقوم کا ہوگا۔ اللہ اکبر! زقوم کی شکل بھی گندی، پیٹ میں جائے گا تو ہنڈیا کی طرح ابلنا شروع ہو جائے گا، سخت بدبودار اور کڑوا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر آگے ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ متقین کو باغات دیں گے، چشمے دیں گے، حوریں دیں گے، ریشم دیں گے، باریک موٹا ہر قسم کا، آمنے سامنے تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے، اور جنت والے ہمیشہ کے لیے خوشیاں حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان میں فرمائے۔ سورۃ الجاثیہ، جاثیہ کا معنی گھٹنوں پر بیٹھنے والی، چونکہ اس میں ذکر ہے اس لیے سورہ کا نام سورہ جاثیہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ دلائل توحید بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، دن اور رات کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے آسمان سے رزق تمہارے لیے اتارا اور زمینوں سے مردہ کو پیدا کیا اور مردہ سے زندہ کو پیدا کیا، تیز ہوائیں چلائیں۔ اگر عقل ہے تو اس کے اندر دلائل توحید بہت زیادہ موجود ہے۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کا ذکر تھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب، حکومت، نبوت، پاکیزہ روزی اور کھلے احکام دیے۔ اس کے باوجود بھی حسد اور ضد، آپس میں اختلاف، جھگڑے اور لڑائیاں۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو شریعت دی ہے، ہم نے آپ کو دین دیا ہے۔ ان لوگوں نے خواہشات کو مقدم رکھا اور دین کو چھوڑ دیا۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو جو شریعت دی آپ اس پر قائم رہے۔ انہوں نے تو قائم رہنا ہی تھا، یہ تو صرف امت کو سمجھانا مقصود ہے کہ دین کے اوپر آپ کو قائم رہنا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ قیامت کے دن مختلف مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس وقت سب گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ اللہ اکبر! ہولناک منظر ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام اور صلحاء بھی گھٹنوں کے بل اللہ کی عظمت اور خوف کی وجہ سے بیٹھ جائیں گے۔ ان کا بیٹھنا اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہوگا، یہ خوف کی وجہ سے ہے۔ ہر شخص گھٹنے کے بل بیٹھ جائے گا۔ اللہ تعالی حشر میں ہماری مدد فرمائے، نصرت فرمائے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔